فراڈ کر کے کمائی کر رہے ہو یا جھوٹ بول کے کمائی کر رہے ہو یا انکم آ رہی ہے تو وہ بیسیکلی حرام ہوتی ہے، اور حرام کے بعد ہم لوگ اس کمائی کے بعد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ حلال فوڈ کھائیں، بعد ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سارے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی، کیونکہ ہم لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نیا مدعا لے کے، جو کہ آج ہم لوگ بات کریں گے حلال اور حرام کمائی کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چیز پہلے شیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ اس کو ہوش آ جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے یا ان سے توبہ کرے، اور توبہ کے دروازے ہر وقت اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ سے توبہ کر سکتا ہے، اور کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ ان غلطیوں سے نکل آتا ہے، ایک ٹائم سے پہلے نکل آتا ہے۔ آپ توبہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ توبہ آج آپ سوچیں کہ جی آج کر لیتا ہوں، کل کو توبہ کروں گا، یا کل کسی نے نہیں دیکھی، سانس کب ختم ہو جائے، سانس کب آپ کا رک جائے، میرا رک جائے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اگر آپ نے کل کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کل چھوڑ دوں گا، کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ سوچتے ہیں کل چھوڑ دوں گا یا پرسوں چھوڑ دوں گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، میرے اگلے سانس کا نہیں پتا کہ کب ختم ہو جائے، آپ کے بھی نہیں سانس کا پتا کہ کب ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے جو کل کی آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کل توبہ کر لوں گا، آج میں کر لیتا ہوں یہ گناہ، تو ہو سکتا ہے موقع نہ ملے۔ چلیں پھر اب ہم لوگ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ میں جس سبجیکٹ پہ بات کر رہا ہوں وہ ایک کامن مسلم کا ہے، اور اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ ایک طرف نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، ہم لوگ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، ہم لوگ سارے نیک نیک کام کرتے ہیں، گھر پہ قرآن بھی پڑھیں گے، تلاوتیں بھی کریں گے، لیکن ہم لوگ یہ بیسک جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ ہم لوگ کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ دیکھیں، حلال اور حرام کے اندر بہت زیادہ فرق بھی ہے، لیکن کئی بار ایسی جگہ پہ حرام بڑی پتلی سی لکیر کا اس کے اندر فرق ہوتا ہے جو جج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ حرام مکس ہو جاتا ہے۔ حرام اس طریقے سے مکس ہوتا ہے جیسے کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس نے جھوٹ بول کے چیز بیچی، وہ بھی حرام کمائی ہو جاتی ہے۔ کسی نے دھوکہ دیا کسی کو، کسی کوئی نہ کوئی چیز بیچنے کے اندر، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ کوئی بھائی کا حصہ کھا جاتا ہے، کوئی بہن کا حصہ کھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں میری نظر میں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ حلال کمائی اور حرام کمائی کے اندر جو فرق ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اس آج کل کے دور میں، کیونکہ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے۔ اپنی طرف سے لوگ حلال ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر حرام مکس ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ہم لوگ کمائی کرتے ہیں اس میں پتہ نہیں، شاید ہم لوگ سبھی شامل ہوتے ہیں، میجورٹی میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ ہم لوگ آج بات کریں گے جو بینیفٹس اپلائی کرتے ہیں لوگ، ان میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، ان میں بہت سارے لوگ اور بھی ہیں، اور بہت سارے معتبر قسم کے لوگ، انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، امامت بھی کرتے ہیں مسجدوں میں، اور اس کے علاوہ نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بینیفٹس جو اپلائی کرتے ہیں اس کے اندر، یہاں پہ جو گورنمنٹ سے بینیفٹس اپلائی کرتے ہیں اس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لکھنا پڑتا ہے کہ میں کام نہیں کر پا رہا، یا میرے پاس جاب نہیں ہے، یا مجھے جاب مل نہیں رہی ہے، یا میں ڈسیبل ہوں، یا ایسا کچھ کوئی نہ کوئی اس میں لکھنا پڑتا ہے۔ اس کا لکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو ڈسیبلٹی ہے تب بھی آپ لکھیں، تو گورنمنٹ جو ہے نا یو کے میں پیسے پے کرتی ہے گھر والوں کو۔ تو وہاں پہ اب حرام کیسے ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک عرض کی کہ کوئی بھی اگر آپ دھوکہ دے کے کمائی کر رہے ہو، آپ فراڈ کر کے کمائی کر رہے ہو، یا جھوٹ بول کے کمائی کر رہے ہو، یا انکم آ رہی ہے، تو وہ بیسیکلی حرام ہوتی ہے، اور حرام کے بعد ہم لوگ اس کمائی کے بعد ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم لوگ حلال فوڈ کھائیں، گھر پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور تبلیغیں بھی کر رہے ہیں، لیکن جہاں سے ہمیں آ رہا ہوتا ہے، بھلے وہ حلال ہو یا حرام ہو، ہم لوگ اس کی تمیز بالکل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے آ رہا ہے، اور آنے کے لیے پیسہ آ رہا ہے، اس پہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں۔ اب جیسے کہ میں بینیفٹس کی بات کر رہا ہوں کہ بینیفٹس لوگ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، ہمارے مسلم حضرات بھی بہت سارے ہیں جو کرتے ہیں، اس میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ بہت سارے ہیں، اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں۔
تو ہمیں بیسکلی اگر کوئی ڈسیبلٹی ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی کام نہیں کر پا رہا تو چلو تو پھر تو وہ گورنمنٹ خود سپورٹ کرتی ہے ان چیزوں کے لیے. لیکن ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ بینیفٹ اپلائی کرتا ہے اور ساتھ میں وہ پرائیویٹلی کام کر رہا ہے, جیسے کیش ان ہینڈ لے لیا, پرائیویٹ کام کر لیا, ٹیکسی چلا لی جو کہ شو نہیں کیا گورنمنٹ کو کہ میں کام کر رہا ہوں, یا اس طرح کے اور پرائیویٹ لوگوں کے پاس کام کر کے وہ جو پیسہ وہاں سے ارن کرتے ہیں, گورنمنٹ کو شو کیا ہوا کہ میں ڈسیبل ہوں, اور خود وہ پورا کام کر رہے ہوتے ہیں 12 گھنٹے کا, 14 گھنٹے کا, جتنی دیر کی بھی وہ شفٹ کرنا چاہیں, 8-9 گھنٹے کی, پیسے وہ پورے لے رہے ہوتے ہیں اور مہینے میں اچھے خاصے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں گورنمنٹ سے پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں فنڈز کے, جو پبلک فنڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک جھوٹ ہے. جھوٹ کے بعد ہم لوگ جب پیسے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں, سارے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اس میں بھی شامل ہوں, میں اگین کہہ رہا ہوں اس میں بھی شامل ہوں گا. تو ایز اے مسلم میرے دماغ میں یہ چیز آئی تھی کہ کوئی بھی کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ایک طرف آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ایک دوسری طرف آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو نصیحتیں بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ مسئلہ, اس کے اندر یہ مسئلہ, یا اس طریقے سے پڑھو, یہ کرو, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ حرام بھی کھا رہے ہیں. حرام انکم آپ کے اندر بہت زیادہ مکس ہو رہی ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو پتہ لگے گا کہ آپ پرائیویٹلی آپ کام کر رہے ہو, گورنمنٹ سے سپورٹ لے رہے ہو, تو وہ بیسکلی وہ آپ حرام بھی کر رہے ہو, اللہ کے کھاتے میں بھی اور دنیا کے کھاتے میں بھی آپ حرام ہی کر رہے ہو. کیونکہ گورنمنٹ کو اگر پتہ چلتا ہے تو وہ سمپل سی بات ہے, وہ فائن بھی کرتی ہے ایسے لوگوں کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے, ان کو سزا بھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرف سے یہ غلط ہے. اس کو چوری چھپے ہی کیا جاتا ہے, کیونکہ جو چیز غلط ہوتی ہے اسی کو چوری کیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ چوری چھپے کام کرتا ہے, جھوٹ بول کے کام کرتا ہے, فراڈ کر کے یا فریب کر کے کماتا بھی ہے یا کوئی کام کرتا ہے, وہ بیسکلی مسلمانوں کے لیے یا کسی بھی بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک موسٹ کامن سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج شیئر کر رہا ہوں, کہ ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی, کیونکہ ہم لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, کرتے جاؤ. تو ان چیزوں کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے. میرا سب کچھ یہ بیان کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں, ان غلطیوں کو روکیں, جو کہ بہت زیادہ کامن ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر ایک جھوٹ کو آپ بار بار بولیں, بار بار بولیں, بار بار بولتے جائیں, ہر روز بولیں اور 10 سال تک بولتے رہیں, یا کوئی ایک عرصہ ایک ہوتا ہے اس کو بولتے جائیں, وہ سچا لگنا یا صحیح لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہی ہے, یہ سچ ہے. لیکن ریالٹی میں وہ اس کی بیس جھوٹ ہوتی ہے, جھوٹ کی جو بیس ہے تو وہ جھوٹ ہی رہے گا, وہ سچ ہو نہیں سکتا, لیکن لگنا شروع ہو جاتا ہے اگر بار بار ریپیٹ ہو تو. پہلے میں اپنی ویڈیوز کے اندر میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں, میں بہت زیادہ عالم نہیں ہوں, لیکن میں اس بات کو ضرور جانتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز منع ہے اسلام میں. تو مجھے اس کی ویڈیو بنانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ پسند آ رہا ہوگا. میں ایک چیز دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی بھی بندہ میری ان ویڈیوز کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا. ہر بندہ جو بھی میں اگر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, جیسے کوئی حرام کھما رہا ہے, جیسے ابھی بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور وہ کوئی بینیفٹ لے رہا ہے, ان میں سے بہت سارے امام مسجد بھی میں جانتا ہوں ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ UK کے اندر وہ امامت بھی کر رہے ہیں, مسجد سے بھی پیسے لے رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو انہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں بینیفٹس دیا جائے, اور وہاں سے بھی لے رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ وہ بڑا کامن ہے. حلال حرام کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک نقطہ بتایا کہ یہ چیز بہت عام ہے یہاں پہ UK میں, اور ایسے اور کنٹریز میں, کینیڈا میں بھی پیسے ملتے ہیں, گورنمنٹ پیسے دیتی ہے عام لوگوں کو, اور لوگ پرائیویٹلی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بیبی سٹنگ کرتے ہیں لوگ. اب اس کے پرائیویٹلی جو بیبی سٹنگ ہوتی ہے اس کے پیسے ملتے ہیں پرائیویٹ لوگوں سے, وہ گورنمنٹ کے پاس ان کا کوئی کھاتا نہیں, کوئی ٹیکس نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اور گورنمنٹ سے آپ پیسے بھی لے رہے ہو سپورٹ کے کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں رہے, لیکن انٹرنلی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا, ٹیکسی بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ, بینیفٹس اپلائی کرتے ہیں, ہاؤسنگ بینیفٹس اپلائی کرتے ہیں, یہ سارا کچھ گورنمنٹ دیتی ہے. ان لوگوں کو جو کام نہیں کر پاتے یا جن کو کام نہیں ملتا, جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو یہ سپورٹ ہے. یہ گورنمنٹ کا یہاں پہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر لوگ اس سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں بیسیکلی, اور اس کے اندر پھر دین بھی آ جاتا ہے کہ دین کے اندر بھی ابیوزنگ جو ہے وہ منع ہے. دین کے اندر ابیوزنگ, کسی چیز کا یوز کرنا یا ابیوز کرنا, اس کا فرق ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ سے لے رہے ہو تو بیسکلی یہ لکھ کے لے رہے ہو, اس سے پہلے بھی میں نے کہا, دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں
کہ گورنمنٹ سے اگر پبلک فنڈس لے رہے ہو آپ تو بیسیکلی آپ پبلک فنڈس ان کو یہ کہہ کے لے رہے ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ آپ پرائیویٹلی کام کر رہے ہو، پرائیویٹلی کیش ان ہینڈ لے رہے ہو جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں جاتا، وہ پورے کے پورے پیسے آپ کی جیب میں جاتے ہیں اور آپ گورنمنٹ سے فنڈس بھی لے رہے ہو اور ساتھ میں پوری نمازیں بھی پڑھ رہے ہو اور ساتھ میں تبلیغیں بھی کر رہے ہو اور اس کے ساتھ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں سے مجھے اعتراض ہے کہ ان کو وہاں پہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پہ ہم لوگ حلال کر رہے ہیں کہاں پہ حرام کر رہے ہیں. اگر خود پیسے آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ وہی مولوی والی بات اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں عرض کی تھی، وہ لطیفہ بنا ہوا تھا، جو بوٹی کہتا ہے کہ بوٹی جو آتی ہے وہ آنے دو. یہ وہ سسٹم ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ کے میرے اپنے جاننے والے دوست جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہوں کہ کیوں بنائی، لیکن یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا. میں نے جو بات کی وہ بالکل سچ ہے. میں نے عرض کیا بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے معاملات میں خود بھی شامل ہو سکتا ہوں، میری خاندان شامل ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ چیزیں ہمارے اندر سے بھی یہ چل جاتی ہیں، سارا کچھ چلتا ہے. لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھتا ہے، ان چیزوں سے بچتا ہے یا بچنے کی ہمیں اللہ توفیق دے، ہم لوگ تو یہی دعا کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ. اللہ حافظ. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.